الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم صدق الله العظيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ماشاءاللہ بلکسر کے اس مرکز اہل حق میں یکم محرم الحرام سے جاری شدہ اس سلسلہ تذکرہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس آخری دن میں برادر مکرم جناب حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کی خواہش اور حکم پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے روبرو ہونے کا خوبصورت موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان ایمانی محفلوں کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے، اور جس نیک محفل میں اللہ نے ہمیں دنیا کی زندگی میں قبول فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی یوں ہی اکٹھا فرما دے۔ دوستو، بغیر کسی رسمی تمہید کے جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر رفقائے کربلا یا دیگر احباء اہل بیت، ان کی عظمت و شان میں نذرانہ محبت و عقیدت کے کچھ پھول پیش کرتے ہوئے اس اصول سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ جو دنیا میں آیا ہے وہ مرنے کے لیے ہی آیا ہے۔ اگر حضرت حسین نہیں رہے تو یزید بھی نہیں رہا، اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رہے تو ابو جہل بھی نہیں رہا۔ لیکن جس طرح زندگی میں فرق ہوتا ہے، ایسی ہی موت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جب دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں بھی مر جاتے ہیں۔ یا تو ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوتا، یا ان کا ذکر ہوتا ہے تو خیر کے ساتھ نہیں ہوتا، شر کے ساتھ ہوتا ہے۔ جناب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار امت محمدیہ کے
اس طبقے میں ہوتا ہے کہ جس طبقے سے زیادہ ایمان والا طبقہ نہ اللہ کی زمین کے اوپر ہے نہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے. کوئی ایک آدھ نسبت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خانوادہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر وافر عظمتیں اور اعلیٰ نسبتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہر ایک نسبت کا ذکر اپنی جگہ ایک مستقل عنوان ہے. صرف یہی نسبت دیکھیے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد شریف جو پوری دنیا کے اندر پھیلی، وہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نسل پاک سے پھیلی. یعنی اللہ نے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ نسل کو کائنات میں جو دوام بخشا ہے، اس کا ظاہری طور پہ عالم اسباب کا پہلا سبب خانوادہ علی ہے. اسی طریقے سے اللہ کریم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابیت کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا. اور اسلام کا یہ متفقہ کلیہ ہے کہ تمام روحانی مناصب اور مراتب میں سلسلہ نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب صحابیت ہے. دو منصب ایسے ہیں جو محنت سے حاصل نہیں ہوتے، ایک منصب نبوت اور دوسرا منصب صحابیت. آپ محنت کر کے ولی بن سکتے ہیں، عالم بن سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، لیکن کوئی بندہ محنت و جستجو کے بعد نہ نبی بن سکتا ہے نہ صحابی بن سکتا ہے. ان دو مراتب کا انتخاب عرش معلی پر ہوتا ہے. باقی تمام تر مراتب و مناصب نیچے سے اوپر جاتے ہیں. انسان محنت کرتے ہیں، دھیرے دھیرے محنت کرتے چلے جاتے ہیں، اوپر جاتے ہیں. منصب نبوت اور رسالت یہ ارتقائی منصب نہیں ہے بلکہ خالص عطائی منصب ہے. ارتقاء کا معنی جو بتدریج نیچے سے اوپر جائے، اور عطا کا معنی جو موسلا دھار بارش کی طرح اوپر سے برس پڑے. اس لیے اللہ کریم نے ان دو مناصب و مراتب پر جن جن ہستیوں کو فیض کیا، ان میں سے ہر ہستی کے ساتھ اظہار محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور لازمی بات ہے کہ جب سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی اسی طبقہ صحابیت میں ہے، تو جتنا احترام اہل ایمان دوسرے صحابہ کا کرتے ہیں،
اتنا ہی احترام صحابی رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کرتے ہیں۔ ہاں البتہ کچھ اضافی خوبیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ پہلی قطار میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے لے کر وہ آخری قطار تک بیٹھے ہوئے بزرگوں تک سارے کے سارے نمازی ہیں، اللہ کے مقبول ہیں، کیونکہ مسجد میں آ گیا۔ جو مسجد میں آ گیا وہ اللہ کا محبوب ہے۔ ابھی زور کی نماز سب نے پڑھی اور ابھی کچھ دیر کے بعد عصر کا ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ یہ سارے نماز پڑھیں گے۔ نمازی ہونے کے اعتبار سے یہ سارے برابر ہیں۔ جو پہلی صف میں بیٹھا ہے یہ بھی نمازی، جو درمیان میں بیٹھے ہیں وہ بھی نمازی، جو اینڈ پہ بیٹھے ہیں وہ بھی نمازی۔ نمازی ہونے کے اعتبار سے سارے برابر ہیں، لیکن کمال کے اعتبار سے سارے برابر نہیں ہیں۔ اسی مجمع میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کی 20 سال سے نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوگی۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو دن میں 5 10 پارے قرآن مجید کے پڑھ لیتے ہوں گے۔ تو اب کیا کہا جائے گا؟ نمازی ہونے کے اعتبار سے یہ سارے لوگ برابر ہیں، لیکن کمال کے اعتبار سے یہ سارے برابر نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جہاں نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، جنتی ہونے کے اعتبار سے سارے برابر ہیں، صحابی ہونے کے اعتبار سے، جنتی ہونے کے اعتبار سے، اللہ کے محبوب ہونے کے اعتبار سے، نبی کی صحبت یافتہ ہونے کے اعتبار سے کل کے کل برابر ہیں، لیکن کمال اور شرف کے اعتبار سے سارے برابر نہیں ہیں۔ کیوں جی؟ یہ بات اتفاقی ہے یا اختلافی ہے؟ اتفاقی ہے نا؟ اس میں کوئی جھگڑے والی، منافرت والی، ٹکراؤ والی، تصادم والی، فرقہ واریت والی تو کوئی بات نہیں۔ نبی علیہ السلام کے کل اہل بیت جنتی، کل کے کل صحابہ کرام جنتی، کل کی کل ازواج مطہرات جنتی۔ ازواج مطہرات ہونے کے اعتبار سے ساری برابر ہے، شرف کے اعتبار سے ساری برابر نہیں۔ مثال کے طور پہ حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب انتقال ہو گیا تو آنے والے دنوں میں گھر کے اندر جب کبھی نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر خیر ہوتا تو نبی علیہ السلام کے لب مبارک سے بات بعد میں نکلتی تھی، آنکھوں سے آنسو پہلے نکلتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد کر کے نبی علیہ السلام اتنا روتے تھے کہ کسی کی یاد میں اتنا غم نہیں کرتے تھے۔ تو خواتین کے اندر کچھ بشری جذبات ہوتے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المؤمنین حضرت حفصہ، حضرت میمونہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، انہوں نے دلاسا دینے کے لیے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بھی آپ کی بیوی، میمونہ بھی آپ کی بیوی، رملہ بھی آپ کی بیوی، ام حبیبہ بھی آپ کی بیوی، صفیہ بھی آپ کی بیوی، کیا وجہ ہے کہ جب خدیجہ کا ذکر آتا ہے تو آپ کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں؟ اب یہ فرق ظاہر ہو رہا ہے ازواج مطہرات ہونے کے اعتبار سے سب کے یکساں ہونے کا اور شرف کے اعتبار سے سب کے جدا جدا ہونے کا۔ دلاسا دیا نا، اچھی بات تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا جب کبھی حضرت خدیجہ کا نام آتا ہے آپ سرکار کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اچھے دنوں میں میرے نکاح میں آئی ہو، جب خدیجہ میرے نکاح میں تھی تو لوگ مجھے پتھر مار رہے تھے۔ شرف الگ ہو گیا۔ پھر فرمایا عائشہ کو باقی عورتوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو سرید کو باقی کھانوں پر حاصل ہے۔ عرب کے لوگ گوشت کے شوربے میں روٹی کوٹ کے کھایا کرتے تھے، سرید۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کو باقی عورتوں پر وہی فضیلت ہے جو سرید کو باقی کھانوں پر ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہنے والی تھی مصر کی۔ جب کسی بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مصر والوں کی بدگوئی کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں نہیں پتا مصر میرا سسرال ہے، میری قرابت میں میرے سسرال کا خیال کیا کرو۔ پتہ چلا ایک شعبے میں ہونے کے لحاظ سے سارے لوگ برابر ہوتے ہیں، لیکن کمال کے اعتبار سے سارے برابر نہیں ہوتے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی جنتی، عمر فاروق بھی جنتی، عثمان ذو النورین بھی جنتی، علی المرتضیٰ بھی جنتی، کل کے کل صحابہ، کل کے کل اہل بیت، کل کی کل ازواج رسول، کل کی کل بنات طاہرات، نبی کے کل داماد، نبی کے کل سسرال، یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ لیکن ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شرف حاصل ہے جن کی زبان نبوت نے چوسی ہے، شرف الگ ہو گیا۔ بلکہ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، حرم مکی کے اندر جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمر مبارک کے پیچھے پٹکا اپنے گھٹنوں سے باندھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جس طرح بھائی صاحب بیٹھے ہیں نا، ایسی ہی پیچھے چادر باندھ کے گھٹنوں کے ساتھ باندھ لیتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے پنجابی بزرگوں کی عادت ہوتی ہے، ایسے بیٹھنا نبی کی سنت ہے۔ چادر کمر میں، کمر کی طرف لا کر دونوں گھٹنوں کو باندھ کے بیٹھنا، یہ کس کی سنت ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو ایک نسخہ بھی بتا دوں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جس بندے کی کمر میں درد ہوتا ہو یا گھٹنوں میں درد ہوتا ہو، وہ دن میں آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ، ایک گھنٹہ جتنا آسانی سے بیٹھ سکے سنت کی نیت کر کے اگر ایسے کپڑا باندھ کے بیٹھے گا، اللہ 40 دنوں میں اس کو شفا عطا کرے گا۔ نیت یہ ہو کہ یہ حضور کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حرم مکی کے اندر، اچھا اس کو عربی میں کہتے ہیں حبو، جو سٹائل ہے نا جی، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حبو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبو باندھ کے بیٹھے ہیں۔ اس طرف ایک مرد آیا، اس کے ساتھ باتیں کرنے لگ گئے۔ ادھر سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کر اپنی چادر کے پلو سے امام حسین کے پیروں کے تلوے صاف کرنے لگے۔ توجہ ہے جی؟ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے بندے کے ساتھ باتوں میں مصروف ہیں۔ اچانک جب توجہ ادھر کی، سامنے حضرت ابو ہریرہ ہے، چونک گئے۔ فرمایا اے میرے امّے محترم، اے میرے چچا جان، آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، آپ میرے نانا کے سینئر صحابی ہیں، آپ 4,500 احادیث کے راوی ہیں، سینکڑوں صحابہ آپ کے پاس آ کر علم حدیث حاصل کرتے ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے پاس آ کر میرے نانا کے زمانے کی باتیں سنتے ہیں، آپ اپنی چادر کے پلو سے میرے پاؤں صاف کر کے مجھے شرمندہ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کا جواب سنیے۔
فرمایا مجھے وہ زمانہ نہیں بھولتا جب آپ کے بچپن میں نبی علیہ السلام آپ کو اپنے دوش مبارک پہ بٹھا لیا کرتے تھے. تمہارا ایک پاؤں اس طرف ہوتا, دوسرا پاؤں اس طرف ہوتا. نبی علیہ السلام کبھی ایک پاؤں کی ایڑی پکڑ کے چومتے تھے, کبھی دوسرے پاؤں کی ایڑی پکڑ کے چومتے تھے. جس حسین کی پاؤں کی ایڑیوں کو نبوت چومے, ابو ہریرہ اپنی چادر کے پلو سے وہ تلوے صاف کیوں نہ کرے؟ یہ محبت ہے کہ نفرت ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح 1 سال پہلے اللہ نے حضرت فاطمہ کی گود کو ہرا کیا اور حسن نام کا بیٹا پیدا ہوا, سبحان اللہ, حضرت حسین کا ذکر ہو اور حضرت حسن کا نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. حضرت حسن کون؟ جن کی ولادت پر اللہ کے نبی نے ان کے منہ میں گھٹی ڈال کے ایک پیشن گوئی کی تھی, صحیح بخاری میں موجود ہے. ان ابنی ھذا سید, اپنے دونوں ہاتھوں پر حضرت حسن کو یوں اٹھایا اور فرمایا ان ابنی ھذا سید. اے ترجمہ کرن کے اے بزرگ جی, کی ترجمہ جی؟ دیکھو نا جی, مزہ آ گیا. یہ میرا بیٹا سید ہوگا. سید پہ میں نہیں, سید و پنجابی والے سید نہیں جڑے صحابہ نو گالا کر دیں. ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہوگا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ, مسلمانوں کی 2 جماعتوں کا اختلاف جب بڑھ جائے گا تو میرا یہ لخت جگر ان میں صلح کرا دے گا. کیوں جی؟ حضرت حسن کا ذکر پھر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اصل میں صلح کرانے والے ہمیں ذرا اچھے نہیں لگتے, کیا خیال ہے؟ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین, مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان جب اختلاف عروج پکڑ لے گا, میرے اس لخت جگر کی برکت سے اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا. یہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں کب مقابلہ میں آئیں اور نبی علیہ السلام کی پیش گوئی کب پوری ہوئی؟ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند اقتدار پہ آ گئے. مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان اختلاف, انتظامی اختلاف, دینی اختلاف نہیں, انتظامی اختلاف اپنے عروج پہ تھا. ایک جماعت حضرت حسن کے ساتھ ہو گئی, دوسری جماعت حضرت حسین حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہو گئی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کے 70,000 افراد لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے سارے مسلمانوں کو صلح کے ہاروں میں پرو دیتے ہیں. یہ نبی کی پیشن گوئی پوری ہو رہی کہ نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج اللہ کریم نے آپ کو دوسرا نواسہ نصیب فرمایا. فرمایا پہلے نواسے کی طرح میرا حکم ہے, جب تک میں نہ آ جاؤں 3 کام نہیں کرنے, 3 کام میں خود کروں گا. اپنے نواسے کا نام میں رکھوں گا, اپنے نواسے کو تہنیک میں دوں گا. تہنیک سمجھتے ہیں ہاں جی؟ گھٹی, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھٹی ڈالتے ہیں نا. اپنے نواسے کا نام میں رکھوں گا, اپنے نواسے کو گھٹی بھی میں دوں گا. نمبر 3, اپنے نواسے کے کان میں اذان بھی میں خود دوں گا. علماء کرام سے جا کر پوچھئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی نماز کے لیے اذان نہیں دی, حدیث میں ثابت نہیں ہے.
نبی علیہ السلام نے اذان دلوائی ہے، دی نہیں۔ اس پر علماء کرام نے مختلف قسم کی حکمتیں لکھی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اذان نہ دینے میں حکمت کیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکمت یہ لکھی کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیتے اور آپ اذان میں فرماتے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، نبی کی آواز سن کر بھی جو نہ آتا زندہ زمین میں دفن ہو جاتا۔ حکمت کیا تھی کہ نبی اذان نہ دے، لیکن اللہ نے نبی کی اذان کے لیے ایک جگہ متعین کر دی تھی۔ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں وہ ہر جگہ ہو جاتی ہیں۔ بڑی آزمائشوں سے بچا رکھا ہے، اس لیے کہ ہمارے بڑے جن آزمائشوں سے گزر کر ایمانیات کے چراغ جلا گئے، قیامت کی صبح تک کوئی آندھی ان چراغوں کو بجھا نہیں سکتی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دوستو، اگر آج کوئی مسلمان طواف کرنا چاہے بیت اللہ شریف کا، پاکستان میں ہو جائے گا، واشنگٹن میں، جاپان میں، یورپ میں، کہاں ہوگا؟ سعودی عرب میں۔ سارے سعودی عرب میں نہیں جی، نہیں، تھوڑا جا ویزا لے لو پھر گل کر۔ سارے سعودی عرب میں طواف نہیں ہوگا، مکہ المکرمہ میں ہوگا۔ سارے مکہ المکرمہ میں نہیں ہوگا، حدود حرم میں ہوگا۔ سارے حدود حرم میں نہیں ہوگا، مسجد حرام میں ہوگا۔ ساری مسجد حرام میں پھر بھی نہیں ہوگا، بیت اللہ کے آس پاس ہوگا۔ یہی ہے جی۔ اگر کوئی بندہ سعودی عرب جائے اور دمام کی کسی مسجد میں 7 چکر لگا کے آ جائے، طواف ہو جائے گا؟ کہاں جانا پڑے گا؟ مکہ المکرمہ۔ مکہ المکرمہ جائے اور حدود حرم سے باہر 7 چکر لگا کے آ جائے، طواف ہو جائے گا؟ حدود حرم میں بھی داخل ہو گیا، مسجد حرام میں چلا جائے، مسجد حرام کے باہر چکر لگا کے آ جائے، طواف ہو جائے گا؟ طواف کہاں ہوگا؟ سعودی عرب میں ہوگا۔ سارے سعودی عرب میں نہیں ہوگا، مکہ المکرمہ میں ہوگا۔ سارے مکہ المکرمہ میں نہیں ہوگا، حدود حرم میں ہوگا۔ سارے حدود حرم میں نہیں ہوگا، بیت اللہ کے آس پاس ہوگا۔ کائنات کے رب بتانا چاہتے ہیں، جس طرح تمہاری طواف والی نیکی کے لیے بیت اللہ شریف مختص ہے، میرے نبی کی اذان کے لیے بھی حسن و حسین کے کان مختص ہے۔ تمہارا طواف جب بھی ہوگا بیت اللہ شریف کے پاس ہوگا، نبوت کی اذان جب بھی گونجے گی حسن و حسین کے کان میں گونجے گی۔ یہ شان ہے کہ نہیں ہے؟ صحابی لیکن عام صحابی، ہیں جنتی لیکن عام جنتی، ہیں نبی کے صحبت یافتہ لیکن عام صحبت یافتہ نہیں۔ سب سے پہلا اختصاص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
خاندان بنو ہاشم میں پیدا ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیدا ہوئے، نبی کے لختے جگر کے شکم اطہر سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں اپنی گھٹی لعاب اطہر بطور گھٹی کے حضرت حسین کے منہ مبارک میں ڈالنے لگے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو فرمایا تھا جب کوئی نو مولود دنیا میں آئے تو خاندان کا کوئی بڑا بزرگ، کوئی نیک متقی پارسا شہد کا قطرہ اس کے منہ میں ڈال دے یا کھجور کا تھوڑا سا ٹکڑا چبا کے نرم کر کے نو مولود کے منہ میں ڈال دے یا کوئی بھی میٹھی چیز نو مولود کے منہ میں ڈال دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کے منہ مبارک میں شہد کا قطرہ نہیں ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کا کوئی ٹکڑا چبا کر نہیں ڈالا، بلکہ اپنے لعاب اطہر کو منہ میں ڈالا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحنیک اور گھٹی کا مقصد ہے پیدا ہونے والے بچے کے منہ میں میٹھی چیز ڈالنا۔ اللہ کی قسم، خدا کی پوری زمین میں، اللہ کے پوری کائنات میں، اللہ کی ساری مخلوقات میں میرے لعاب سے بڑھ کر کوئی چیز میٹھی نہیں ہے۔ یہ میٹھی چیز، یہ میٹھا لعاب، یہ میٹھی تحنیک حضرت حسین کے منہ مبارک میں گیا، شان بڑھ گئی کہ نہیں؟ حضرت حسن کے منہ میں گیا، شان بڑھ گئی کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ بن زبیر کے منہ میں گیا، شان بڑھ گئی کہ نہیں؟ حضرت نعمان بن بشیر کے منہ میں گیا، شان بڑھ گئی کہ نہیں؟ ایک غزوہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک دکھی، نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پر لگا دیا۔ علی کی شان بڑھ گئی کہ نہیں؟ جو لعاب حسن کے پیٹ میں جائے ان کی شان بڑھا دے، جو لعاب حسین کے منہ میں جائے ان کی شان بڑھا دے، جو لعاب عبداللہ بن زبیر کے منہ میں جائے ان کی عظمت بڑھا دے، جو لعاب نعمان بن بشیر کے منہ میں جائے ان کی توقیر بڑھا دے، جو لعاب کھارے پانی کے کنویں میں جا کر اس کو میٹھا بنا دے، تو پھر مان لیجئے ہجرت کی رات غار ثور میں صدیق کی ایڑیوں پر بھی وہی لعاب لگا تھا۔ نعرہ تکبیر، جاگ کے بیٹھو، جاگ کے، تاج و تخت ختم نبوت۔ یہاں آ کر پاکستان کے کچھ لوگ، بلکسر کے اہل سنت نہیں، میں کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بات پوری کرنی چاہیے کہ ادھوری؟ آپ ادھوری بات لوگوں کو کیوں سناتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا لعاب اطہر جہاں جہاں بھی لگا، جہاں جہاں بھی پہنچا، لعاب اطہر کی تاثیر سے بندے کے مقدر بدل گئے، منزلت بڑھ گئی، شان اور رفعت بڑھ گئی۔ تو پھر مان لیجئے بھائی، نبی کا لعاب حسن کی توقیر بھی بڑھا دیتا ہے، حسین کی توقیر بھی بڑھا دیتا ہے، نعمان بن بشیر کی توقیر بھی بڑھا دیتا ہے، عبداللہ بن زبیر کی توقیر بھی بڑھا دیتا ہے، کھارے کنویں، پانی کے کنویں کو میٹھا بھی کر دیتا ہے، اور وہی لعاب ہجرت کی رات صدیق کی ایڑی پہ لگ کے صدیق کو بھی خوشبخت بنا دیتا ہے۔ کیوں جی؟ یہ تقسیم انسانوں کی ہے یا اللہ کی ہے؟ آواز سے بولیے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ، یہ صحابیت کے چراغ ہیں جو نبی کی صحبت میں آ کر چمکے، یہ ولایت کے چراغ ہیں جو نبی کے فیضان میں آ کر منور ہوئے۔ یہ آقا کریم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحبت مبارکہ کے نور سے روشن کیے، قیامت کی صبح تک ان کی لو بلند رہے گی۔ خواہ بدر کے صحابہ ہوں، خواہ احد کے صحابہ ہوں، خواہ حنین کے صحابہ ہوں، خواہ یرموک کے صحابہ ہوں، خواہ کوفہ کے صحابہ ہوں، خواہ کربلا کے صحابہ ہوں، نبی کا ہر صحابی شان والا، نبی کا ہر صحابی مکان والا، نبی کے ہر صحابی کی شان بڑھے، سنی کا ایمان بڑھے۔ جناب حضرت عمر فاروق، سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے قصر خلافت میں
جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محو گفتگو ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے گئے. علامہ شمس الدین ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ واقعہ لکھا. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو میں مصروف ہیں، آپ واپس لوٹ ہیں کہ جب یہ فارغ ہو جائیں گے تو پھر جاؤں گا. لیکن حضرت عمر کی نگاہ محبت حضرت حسین پہ پڑ گئی. سبحان اللہ. کیونکہ صحابہ رحماء بینہم کی تصویر ہے، آپس میں شیر و شکر ہے، آپس میں بھائی بھائی ہیں، مودت و محبت والے ہیں. یہ جن لوگوں نے اہل بیت اور صحابہ کے دو متحارب کیمپ بنا دیے ہیں، دو متضاد اور متوازی کیمپ بنا دیے ہیں، یہ امت مسلمہ کے خیر خواہ نہیں ہے. نہ انہوں نے اہل بیت کے مقام کو سمجھا، نہ صحابیت کے مقام کو سمجھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ محبت پہنچی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واپس جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو بلایا، جاؤ بھائی جلدی حسین کو میرے پاس بلا کے لاؤ. عبداللہ بن عمر جاتے ہیں، حسین میرے والد مکرم نے آپ کو دیکھ لیا، بلاتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروقی جناب میں پہنچتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حسین کیا وجہ ہے؟ آپ آئے بھی اور بغیر ملے واپس بھی چلے گئے. یا امیر المؤمنین، آپ محو گفتگو تھے، میں نے اس حال میں مدخل ہونا خلاف ادب سمجھا کہ چلو میں دوبارہ اجازت لے کے آ جاؤں گا. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیا، چوما، اور چومنے کے بعد تاریخی الفاظ کہے، حسین جب تمہارا جی چاہے آ جایا کرو، اللہ کی قسم ہمارے سروں کے بال بھی تمہارے وجود کا خزینہ ہے، ہمارے سروں کے بال بھی تمہارے وجود کی برکت سے ہیں. کیا مطلب؟ ہمیں جب بھی بھاگ لگتے ہیں آل رسول سے لگتے ہیں. صحابہ کے دل میں نبی کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ الفت ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں نے غلط سلط قسم کی باتیں مشہور کر رکھی ہیں. ایک بنیادی اصول اہل سنت والجماعت کے اس ذمہ دار اسٹیج سے دوستو یاد کر کے جائیے، کسی بھی صحابی کے حق میں اگر کوئی بندہ برائی کی بات سناتا ہے تو آنکھیں بند کر کے کہہ دو یہ جھوٹ ہے. بنیادی اصول اہل بیت سے منسوب، نبی کے صحابہ سے منسوب کوئی بندہ اگر منفی بات کرتا ہے تو کانوں پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دو بھائی نہیں، ہم نبی کے صحابہ کے پیروں پہ پانی نہیں پڑنے دیں گے. کیوں؟ اگر اس امت کے اندر نبی کی یہ جنتی جماعت کا ایمان مشکوک ہو گیا، میرا اور آپ کا ایمان بھی سلامت نہیں رہے گا، ہمارا کلمہ اور قرآن بھی سلامت نہیں رہے گا، ہماری مسجد اور خانقاہ بھی سلامت نہیں رہے گی. یہ پوری دنیا کے اندر جو علم کے بادل ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، یہ نبی کے صحابہ کے ایمان کا فیضان ہے. اس لیے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی الفاظ کہے، حسین ہمارے سروں کے بال بھی تمہارے وجود کا صدقہ ہے، تمہارے وجود کی برکت ہے. اور دوستو ذرا پوچھئے تاریخ پہ نظر رکھنے والے اہل علم سے، نبی علیہ السلام کی رحلت شریفہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2.5 سالہ دور خلافت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سالہ دور خلافت، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
12.5 سالہ دور خلافت حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا ذکر میں اس لیے نہیں کرتا کہ یہ ایک ہی خاندان کے لوگ تھے. یہ جو پہلی 3 خلافتیں ہیں، کاروبار کوئی مزدوری، یہ قانون کس نے جاری کیا تھا کہ آل رسول، فکر معاش میں آل رسول کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ قانون جاری کرنے والے خلیفہ بلا فصل امام المتقین سیدنا حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے پہلے دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کھجوروں کا ایک ٹوکرا اٹھا کر منڈی کی طرف جا رہے ہیں. حسین کہاں جا رہے ہو؟ امیر المؤمنین، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، کاروبار کرنا میرے نانا کی سنت ہے، تجارت کی غرض سے، کاروبار کی غرض سے منڈی جا رہا ہوں، بیچوں گا، منافع لوں گا، بچوں کو پالوں پوسوں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کو واپس کرتے ہیں، جائیے گھر. میں سرکاری سطح پہ اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد آل رسول کو بیت المال سے سالانہ وظیفہ جاری کیا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلہ کو باقی رکھنے والے کون؟ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے 20 سالہ دور امارت و حکومت میں اس فیصلے کو برقرار رکھا. آل رسول کاشتکاری نہیں کریں گے، آل رسول مزدوری نہیں کریں گے، آل رسول تجارت نہیں کریں گے. ان کو گھر بیٹھے بٹھائے وظائف ملیں گے، وظائف کا اجرا سرکاری بیت المال سے ہوگا. یہ قانون جاری کرنے والے ابو بکر صدیق ہے. یہ صحابہ کے دل میں نبی کا پیار ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی الفت ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کے صفت سخاوت کو کیسے منتقل فرمایا؟ ایک واقعہ سماعت کیجیے. امام واقدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، صحیح بخاری کی حدیثوں کے ایک راوی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عدی بن حاتم. حاتم تائی کا نام بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، بڑے سخی تھے. نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 50 دن پہلے فوت ہو گئے عیسائی مذہب پر. اللہ کی شان دیکھیے، عدی بن حاتم نبی علیہ السلام کا صحابی بن گیا. بچپن کا دور ہے. علامہ واقدی نے لکھا، عدی اور حسین کی ملاقات ہو گئی مدینہ شریف میں. عدی نے کہا، حسین، میرا باپ بڑا سخی تھا اور تیرے نانا کی سخاوت کے بھی بڑے چرچے ہیں. ایک واقعہ اپنے باپ کی سخاوت کا میں تمہیں سناتا ہوں، کوئی ایک آدھ واقعہ اپنے نانا کی سخاوت کا تم مجھے سناؤ، کیونکہ بڑوں کے ذکر خیر سے ایمان کے چراغ جلتے ہیں. حضرت حسین نے فرمایا، بالکل، آپ سنائیے کوئی واقعہ. عدی نے کہا، میرے باپ کی حویلی کے 7 دروازے تھے. کتنے؟ اگر کوئی بھکاری ایک دروازے سے آتا، میرے والد اس کو بھیک دے دیا کرتے تھے. وہ نکل کے دوسرے دروازے سے آتا، میرے باپ پھر بھیک دے دیا کرتے تھے. وہ نکل سے تیسرے دروازے سے آتا، میرے باپ پھر بھیک دے دیا کرتے تھے. حتیٰ کہ 7 دروازوں سے بار بار داخل ہونے کے بعد اگر بھکاری بھیک مانگتا تو میرے والد انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ بار بار نوازتے تھے. میرے باپ کی سخاوت کے کیا کہنے. حسین، آپ بھی کوئی واقعہ سنائیے. حضرت حسین کا جواب سنیے. فرمایا، میرے نانا کے ہاتھوں سے جس کو ایک بار بھیک مل جاتی ہے وہ دوبارہ بھیک مانگتا ہی نہیں. میرے نانا اتنے نواز دیتے ہیں، میرے نانا عطا سے اتنا لد پھت دیتے ہیں، جو ایک مرتبہ میرے نانے کے در پہ آ جاتا ہے وہ دوبارہ بھکاری رہتا ہی نہیں ہے.
بار بار بھکاریوں کو دینا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ بھکاریوں کو اتنا دے دو کہ وہ دوسروں کو دینے والے بن جائیں۔ یہ کمال ہے محمد الرسول۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور والے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ممکن ہے حنفی جامع مسجد کا جلسہ ختم ہو تو کوئی بندہ آپ کو راستے میں مل جائے کہ یار مولانا مخلص عبداللہ نے عاشورہ کے جلسے تو بڑے اچھے کروائے، بڑا ذکر ہوا حضرت حسین کا، شہداء کربلا کا، حضرت علی کا، بنات رسول کا، ازواج رسول کا، اہل بیت نبی کا بڑا ذکر ہوا۔ ایک خلش دل سے نہیں جاتی، صحابہ نے حضرت حسین کو مکہ سے اکیلا کیوں جانے دیا؟ ساتھ کیوں نہیں گئے؟ کچھ لوگوں کے دل میں شرارت ہوتی ہے نا۔ مولانا عبدالسلام شاکر صاحب جب تشریف لائے ہیں نا تو انہوں نے عطر اتنا اچھا لگایا ہوا ہے کہ میرا جی کہتا ہے میں 1 گھنٹہ اور تقریر کروں۔ ٹھیک ہے جی، عطر سے طبیعت کھلتی ہے نا، ہے جی، عطر سے طبیعت کھلتی ہے۔ تو مولانا کے آنے سے اب میری طبیعت کھل گئی ہے، تو تقریر جاری رہے یا بند ہو جائے؟ ڈھلے بہ گئے ہوتے ہیں، سر ہوں دیئے، بے سرہ بندہ بے سرہ ہی ہو جائے، ہے جی۔ اللہ اکبر، اللہ سرگودا کے ایک عالم دین، میں تعدباً عالم دین کہہ رہا ہوں، مولانا عطا اللہ بدیالوی نے ایک بات کہی، خطیب لیمو نچوڑ، خطیب، کچھ خطیب ہوتے ہیں خطیب اسلام، کوئی ہوتا ہے خطیب قرآن، کوئی ہوتا ہے خطیب پاکستان، کوئی ہوتا ہے خطیب یورپ ایشیا۔ یہ بندیالوی صاحب ہے خطیب لیمو نچوڑ۔ جب بات کوئی نہ بنے نا، دلیل نہ ہے نا، وہ نپو نچوڑ کے ٹائم پورے کرتے ہیں۔ لیمو نچوڑ خطیب صاحب کہتے ہیں حسین اور علی کا، حسین اور یزید کا کیا تقابل؟ حسین آسمان، یزید زمین، حسین خوشبو، یزید بدبو، حسین اجالا، یزید اندھیرا۔ یہ کہتے کہتے آگے چل کے کہتے ہیں البتہ، یہ البتہ کے اسٹیشن کے بعد مماتیت کی باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے۔ اصل خطرے والی بات ہوتی ہے البتہ کے بعد۔ البتہ یزید آج کے مسلمانوں سے بہتر تھا۔ کیا کہتا ہے؟ یزید آج کے مسلمانوں سے، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، کوئی اس بات کا جواب دینے کے لیے کوئی ڈپلوما کرنا، کوئی ڈگری ہولڈر ہونا ضروری نہیں، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں۔ آج دنیا میں آپ سمیت کوئی مسلمان ایسا ہے جس کی گردن پہ آل رسول کا خون ہو؟ یزید کی گردن پہ آل رسول کا خون ہے، تو یزید آج کے مسلمانوں سے اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب آج سے 200 سال پہلے فقہ حنفی کے مستند عالم علامہ سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کی کتاب روح المعانی میں لکھا، قیامت کی صبح تک اہل سنت والجماعت کا ایک ایک بچہ یزید کے سارے لشکر سے افضل ہے۔ کیوں؟ ان کے عہد میں آل رسول کا خون ہوا، آل رسول کا قتل ہوا، اور آج کا ہر سنی مسلمان نبی کے خاندان سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا جی؟ علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بڑی عجیب بات لکھی، میں وہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں 4-5 ناموں کو اس امت نے بڑا زندہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے نام کو، نبی کے نام کو، علی کے نام کو، حسن کے نام کو، حسین کے نام کو۔ جتنے بھی مسلمانوں کے نام آپ دیکھیں گے اسی کے گرد گھومتے ہوں گے۔ اللہ کے صفاتی نام، اللہ کے ذاتی نام، کسی کے نام میں علی، کسی کے نام میں محمد، کسی کے نام میں حسن، کسی کے نام میں حسین۔ علامہ خالد محمود فرماتے ہیں 3 بنیادی عقیدے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ محبت آل رسول۔ ان تینوں چیزوں کو اس امت نے محبت کے ساتھ زندہ رکھا، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ گرمی کا موسم ہے،
اور اس گرمی کے موسم میں آپ حضرات کا حشاش بشاش پرجوش ہو کر بیٹھنا شہداء کربلا کی کرامت ہے، ورنہ جون جولائی کی گرمی اچھا خاصا عقل متاثر کر دیتی ہے۔ پچھلے سال ایک ذاکر صاحب نے تقریر میں پتہ کیا کہا؟ او حضرت حسین دا گھوڑا پوری رات دھوپتے کھلوتا رہا۔ سمجھ آ گئی؟ بعد میں کسی نے کہا شاہ جی تقریر لائیو چل رہی ہے، تو تھوڑی جی سوچ سمجھ کے منہ تو کڑھیا کرو۔ ذاکر نے پتہ کیا جواب دیا؟ گرمی تھوڑی پہ رہی، گرمی بڑوں بڑوں کا دماغ ہلا دیتی ہے۔ یہ حنفی جامع مسجد کے اہل سنت، ان کی عقلیں، ان کا شعور، ان کے جذبات، ان کا ایمان سلامت تھا، ہے، قیامت کی صبح تک رہے گا۔ آج کی گفتگو کی آخری بات دوستو، کربلا کے میدان کے اندر ایک بچہ بچ گیا، علی بن حسین المعروف زین العابدین، بیٹا ہے شہر بانو کا، باپ کا نام ہے حسین۔ دنیا میں جتنے سید پھیلے ہیں وہ شہر بانو کی اولاد سے پھیلے ہیں۔ شہر بانو کا حسین سے نکاح کس نے پڑھایا؟ پھنس گئے ہو میرا خیال ہے جی، بولیے ذرا، جن کو پتہ ہے بولیں گے ماشاءاللہ، بلکہ سر والوں کو پتہ نہیں ہوگا تو کس کو پتہ ہوگا؟ شہر بانو کے ساتھ حسین کا نکاح پڑھایا حضرت عمر نے۔ اور دنیا کے سیدوں، خواہ کوئی سید سنی ہے، خواہ کوئی سید غیر سنی ہے، دنیا کے سارے سید حضرت عمر کے فیصلوں کو سلام پیش کرو، تمہاری تو پیدائش ہی عمر کے فیصلے کی مرہون عمل ہے۔ جناب حضرت زین العابدین بیمار کربلا، جب کربلا کے اندر سارے شہید ہو گئے، ایک بدبخت یزیدی خیمے کے اندر داخل ہوا اور 13 سال کے زین العابدین کی ٹھوڑی پکڑ کے کہا بیر جھانک کے دیکھو، لاشوں پہ نظر ڈالو۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مقالے میں یہ واقعہ لکھ کر بڑے عجیب نتائج اخذ کیے ہیں۔ فرمایا یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے زین العابدین ذرا باہر نگاہ اٹھا کے دیکھو کون جیتا کون ہارا۔ بیمار کربلا حضرت زین العابدین اس مصیبت کی گھڑی میں جب بڑوں کی لاشیں سامنے پڑی ہوئی تھیں، اہل بیت کی مخدرات و مستورات، برقع پوش و پردہ پوش مستورات ایک کونے میں دبک کے بیٹھی ہوئی تھیں، بیمار کربلا جواب دیتے ہیں او بدبخت، تھوڑے سے فاصلے پہ کوفہ شہر ہے، عصر کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے۔ حضرت حسین کب شہید ہوئے؟ علامہ باقر مجلسی نے حیات القلوم میں لکھا، خمینی صاحب نے کشف الاسرار میں لکھا، ذمہ دار اسٹیج ہے، ذمہ داری سے بات کروں گا، ان حضرات نے لکھا حضرت حسین عصر کی نماز کے ٹائم پہ شہید ہوئے۔ ہمارے دوستوں نے کہا سارے کام کریں گے، عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، ہے کہ نہیں جی؟ حضرت حسین کب شہید ہوئے؟ عصر کی نماز کے ٹائم، جس وقت سنی خدا کو سجدہ کرتے ہیں، جس وقت سنی قیام کرتے ہیں، جس وقت سنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اقبال کا شعر یاد آ گیا، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، دنیا کے سارے حکیم ایک طرف، حسین تیری شجاعت ایک طرف، دنیا کے سارے مصلحت بھی ایک طرف، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہو ساری دھرتیاں اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کا نور ہے۔ حضرت زین العابدین جواب دیتے ہیں او بدبخت یزیدی، جا کوفہ شہر میں مسجد کے باہر کھڑا ہو جا،
مسجد کا مؤذن مینار پہ چڑھ کے اذان دے گا، اگر وہ اذان میں یزید کا نام لے تو تم جیتے، ہمارے نانا کا نام لے تو ہم جیتے۔ اس دن سے لے کر آج تک، آج سے قیامت کی صبح تک اذانوں میں حسین کے نانا کا نام گونجتا رہے گا، اور جب تک حسین کے نانا کا نام گونجتا رہے گا اہل بیت کا ذکر خیر بھی ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ آپ قیمتی کپڑا خرید کر درزی کے پاس جاتے ہیں، ٹیلر ماسٹر صاحب بڑا قیمتی کپڑا ہے، میرا سوٹ تیار کر دیں لیکن کینچی سے کاٹنا نہیں، کیا سوٹ بن جائے گا؟ درزی کیا کہے گا؟ آپ کا کپڑا کٹے گا نہیں تو جسم کی زینت بھی نہیں بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح تمہارا کپڑا کٹ کے تمہارے بدن کی زینت بن جاتا ہے، آل رسول کٹ کے محمد کے دین کی زینت بن گئے، خدا کی شریعت کی زینت بن گئے ہیں۔ اور آج کی گفتگو کا مقدمہ پیش کر کے جا رہا ہوں۔ جب کربلا کا سانحہ مکمل ہوا، حضرت زینب کبریٰ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیر سکی بہن زین العابدین کی انگلی پکڑ کے کوفہ شہر میں داخل ہوئی۔ علامہ علی بن ابراہیم ابن ابی طالب طبرسی اپنی کتاب احتجاج طبرسی میں لکھتے ہیں کچھ لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کے ماتم کر رہے تھے، اپنے مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے ماتم کر رہے تھے۔ پتہ چلا بندہ ماتم کرے بھی نا تو اپنے گھر کی چھت پہ جائے۔ کیوں جی غلط مطالبہ ہے یا ٹھیک ہے؟ گھر کی چھت پہ کرے۔ حضرت زین العابدین نے کہا پھپھو جان ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ حضرت زینب نے چھتوں پہ ماتم کرتے ہوئے لوگوں کو کہا ان ہؤلاء یبکون علینا من قتلنا غیرہم، او ہم پہ رونے والوں تمہارے سوا ہمارا قاتل کون؟ کوفہ کے بازاروں سے بلکسر کی جامع مسجد تک یہی سوال ہے ہمارا بھی۔ ان ہؤلاء یبکون علینا من قتلنا غیرہم، اور رونے دھونے والوں آل رسول کا قاتل کون ہے؟ فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور اگر دنیا میں نہیں ہوگا یوم تبلی السرائر، جس دن قبریں کھلیں گی انشاءاللہ قریب ہے یارو روز محشر۔ چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔